ڈاکٹر ہوما۔ ہوما دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے نا؟ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو؟ زمان نے ہوما کا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کے گورے گورے ہاتھ کو لیا۔ ہوما نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، مگر زمان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ہاتھ کو آہستہ سے جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا تو ہوما زمان کے اور قریب آ گئی۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھی۔ ہوما کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ زمان جیسے خوبصورت اور ہینڈسم مرد کو اپنے اتنے قریب پا کر اس کی اپنی حالت بھی بے قابو ہونے لگی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا نشہ سا اترنے لگا تھا۔ زمان کی گرم گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ آخر زمان نے درمیانی فاصلہ طے کرتے ہوئے اپنے ہونٹ بہت ہی آہستگی سے ہوما کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو چوم لیا۔ ہوما کا تو پورا جسم ہی تھرا اٹھا، کانپ کر رہ گئی، مگر اپنے ہونٹوں کو زمان کے ہونٹوں سے جدا کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکی۔ زمان نے بھی اب آہستہ آہستہ ہوما کے اس کے دونوں ہاتھ اب ہوما کے دونوں بازوؤں پر تھے، جو کہ اس کی ہاف سلیو شرٹ میں سے باہر تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ہوما کے گورے گورے ننگے بازو کو سہلانے لگا۔ ہوما کے ملائم چکنے جسم پر اس کے ہاتھ پھسل رہے تھے۔ آج اس کی بہت دنوں کی خواہش پوری ہو رہی تھی اور اسے ہوما کے اتنے قریب آنے، اس کے جسم کو چھونے اور اس کو کس کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ تو خود ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہواؤں میں اڑتا ہوا تو ہوما بھی محسوس کر رہی تھی، اور اب بنا کسی مزاحمت اور روک ٹوک کے کچھ دیر تک ایسے ہی ایک دوسرے کے بعد ہوما کو تھوڑا ہوش آیا تو اس نے جلدی سے خود کو زمان سے الگ کیا۔ زمان پلیز ایسا نہیں کرو، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی اندر آ گیا تو بہت برا ہوگا۔ زمان، ارے ہوما کیوں ڈرتی ہو؟ کوئی بھی اندر نہیں آئے گا، صرف سٹاف زیب ہی تو جاگ رہی ہے، اور وہ بھی اپنے عاشق کے ساتھ فون پر لگی ہوگی۔ تم کوئی فکر نہیں کرو کسی کی، بس انجوائے کرو آج کا دن۔ اپنی بات پوری کرتے ہی زمان نے اس بار ہوما کو اپنی طرف کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ ہوما اس کے سینے کے ساتھ لگ کر مست سی ہونے لگی، عجیب سی کیفیت ہونے لگی، عجیب سا مزہ آنے لگا، اور وہ ان کی سختی کو آسانی سے محسوس کر پا رہا تھا۔